الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک بہت ہی مبارک سلسلے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس مسجد میں ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء ترجمہ قرآن پاک اور تفسیر کا جو سلسلہ مولانا محمد قاسم صاحب کے ذریعے جاری ہے، جس کو کئی سال ہو چکے ہیں، آخر کی 2 سورتوں کی تفسیر انہوں نے میرے حصے کے لیے باقی چھوڑ دی تھی، آج وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس میں حلال اور حرام کے احکام بیان فرماتے ہیں، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کس کام کے کرنے کا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، بندوں کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، کون سا عمل پسند نہیں ہے، پچھلی امتوں کے واقعات، ان کے حادثات، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ امتوں کے معاملات، اور پھر ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننے والوں کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ، نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ عذاب کا اور نقمت کا معاملہ، اسی طرح عبرت اور نصیحت کے واقعات، مثالیں، ضرب الامثال۔ غرض قرآن پاک کے اندر انسانی ہدایت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان سے قاصر ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں جتنی صورتحال پیش آتی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، اسی طرح گھریلو جھگڑے فسادات ہیں، اختلافات ہیں، ان کا حل، کمانے خرچ کرنے کے ضابطے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کس چیز کا کھانا درست ہے، کس کا درست نہیں ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، وہاں دار آخرت میں کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، لوگوں کے اعمال کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیسے ظاہر ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، نافرمانوں کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، آپ کے آداب، آپ کے احترام، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور یہ کتاب ہمارے ہی لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا ایک مقصد
یقیناً تلاوت کر کے اس سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اور بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ لیکن قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے خطاب فرماتے ہیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، جگہ جگہ آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں۔ کیا ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع فرما رہے ہیں؟ کہیں یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ہو رہا ہے جس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے تمام لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمام لوگوں کو ایک انسان سے، ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، نماز کی تاکید ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، کمانے کی تفصیلات ہیں، خرچ کرنے کی تفصیلات۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ میراث کے احکام ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تمام کے تمام احکام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ علم دین حاصل کیا جائے، نصاب کی تکمیل کی جائے، مدرسے میں تفسیر ترجمہ قرآن کو باقاعدہ پڑھ کر اس کا علم حاصل کیا جائے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن قرآنی احکام کو جاننا، اس کے مسائل سے واقف ہونا، یہ فرض عین ہے۔ اس لیے اگر ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو 2 صورتوں میں سے ایک کام ضرور کرنا ہے۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مستند علماء کرام کے تراجم کا باضابطہ مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان القرآن، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب کا ترجمہ ہے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تفسیر ہے، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد متاخرین میں اور قریب کے زمانے میں آسان ترین تراجم بہت سے آ گئے ہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی کے صاحبزادے اور مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے بڑے بھائی، مولانا عتیق الرحمن صاحب سنبھلی کا ترجمہ، مولانا بلال حسنی کا ترجمہ ندوہ والے، مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا ترجمہ، یعنی ہر ترجمہ کرنے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زبان اتنی آسان ہو کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے۔ اپنا وقت فارغ کر کے کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو علماء کرام اپنا وقت فارغ کر کے مساجد کے اندر درس قرآن کا جو سلسلہ قائم کرتے ہیں، اگر روزانہ ہے تو بہت بہتر، نہیں تو اگر ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم قربان نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں جہاں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے یہاں عام طور سے شکایت ہے، عالم محنت کرتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، اس میں عقل نہیں چلتی، قیاس نہیں چلتا، تقریر کی صلاحیت صرف کام نہیں دیتی، گھنٹوں تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بات مرضی الہی کے خلاف نہ نکل جائے، مراد الہی کو سمجھانے میں کوئی لغزش نہ ہو جائے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، تیاری کر کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کی آدھا پون گھنٹہ بیٹھ کر وہ قرآن سنانا چاہتا ہے،
لیکن ہمارے پاس سننے کے لیے وقت نہیں، وقت فارغ نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہاں بھی یہ شکایت رہی ہے، کچھ خوش بخت ہوں گے کہ جنہوں نے پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے، ورنہ جہاں نماز کے اندر 4 صف 5 صف کی نماز ہو جاتی ہے، بمشکل بیٹھنے والوں کی تعداد 1 صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ آج کی اس مجلس میں اس طرف بھی آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ترجمہ قرآن پاک کا ایک دور مکمل ہو رہا ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کی اس بے توجہی کی وجہ سے کیا کریں، سلسلہ بند کر دیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ بند مت کیجیے، ہم لوگوں سے درخواست کریں گے کہ وقت فارغ کریں۔ ہم سے پوچھو گے کہ ہم نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا تھا، تم نے اس کو جاننے کی کوشش کی؟ یہ کہنا کافی نہیں ہوا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ کیوں نہیں معلوم تھا؟ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، پھر 2 چیزیں ہیں۔ ترجمہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جو چیزیں باریک ہیں، جن کا تعلق احکام سے ہے، عدت کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، جس میں تفسیر کی ضرورت ہے، محض ترجمہ دیکھ کر کام نہیں چلتا، وہاں تو اپنی عقل نہ لڑائیں، صرف ترجمہ دیکھ کر کوئی مسئلہ نہ بتانے لگے۔ لیکن جو چیزیں عبرت و نصیحت کی ہیں، جس میں اچھے اعمال کا حکم دیا گیا ہے، نیک اعمال کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، برائیوں سے روکا گیا ہے، پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، تاکہ ترغیب و ترہیب ہو، اس کی سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس سے عبرت حاصل کرنے میں کیا کمزوری ہے؟ اس لیے اس کو دیکھیں۔ لیکن جہاں مسائل آ جائیں، فقہی مسائل، باریکی کی چیزیں، وہاں براہ راست قرآن پاک سے فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں، اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں۔ مثال کے طور پر میراث کے مسائل، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک رکوع ہے اور ایک جگہ چند آیتیں اور ہیں، لیکن اسی رکوع کے اوپر پورے میراث کے ضابطے موقوف ہیں، پوری سراجی اسی کو موقوف ہے۔ اسی طرح طلاق اور عدت، نکاح، زہار، ایلا، یہ سب مسائل ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں انہی آیات اور ان کی تشریح میں آنے والی احادیث کی روشنی میں پوری کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب العدت، کتاب المہر، کتاب الایلا، کتاب الزہار، پورے مسائل منقع ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی آیات میں اصول بیان کیے گئے ہیں، صرف ان اصول کو دیکھ کر ہر شخص کو نہ مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے اور نہ وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں میں تو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لیکن جو عام طور سے مضامین عبرت و نصیحت کے، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، ترغیب و ترہیب کی آیات ہیں، نیکیوں کی طرف متوجہ کیا گیا، اللہ فلاں چیز سے خوش ہوتے ہیں، اللہ فلاں چیز سے ناراض ہوتے ہیں، ترجمہ دیکھیں کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے سمجھنے میں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، پسند سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں، جس چیز کو سے راضی ہوتے ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے۔ جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کیا کرو اور احسان کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، ہر کام اچھی طرح انجام دو، ایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کی مدد کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ صاف صاف حکم ہے۔ ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ بے حیائیوں کے کام سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ منکرات سے، جس کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے، منع فرماتے ہیں، بغی، ظلم و زیادتی سے منع فرماتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، جوا، شراب، جوئے کے تیر، بت کے چڑھاوے، یہ سب حرام ہیں، گندے کام ہیں، ان سے بچو۔ قرآن صاف کہہ رہا، ہر آدمی سے کہہ رہا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ہماری توجہ کا محتاج ہے۔ علماء سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں
کہ جن کے مشاغل ہیں درس و تدریس کے، یا اگر نہیں بھی ہیں تو وہ مصلیوں کو، مسجد کے نمازیوں کو کنونس کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو آمادہ کریں، اور مشورے سے ہفتے میں کوئی دن متعین کر کے، اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن کوئی وقت جس میں لفظ ہم لوگ شریک ہو سکیں، ترجمہ قرآن پاک کی مجلس بنائیں، اور اتنی دیر بیٹھیں کہ جس میں بشاشت کے ساتھ سارے لوگ شریک ہو سکیں۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام رکھیں، غور سے سنیں اور یہ سمجھ کر پڑھیں، اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالی ہم سے کچھ فرما رہے ہیں، ہم اللہ کے پیغام کو سن رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کو دعوت دینے کا مقصد سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر بھی سمجھانا ہے، اور قرآن پاک کا جو حق ہے ہمارے اوپر اس کو بھی سمجھانا ہے۔ ہر آدمی قرآن کو ناظرے کے ساتھ صحیح پڑھنا جانتا ہو، یہ سب سے ابتدائی درجہ ہے۔ اگر تلاوت بھی نہیں کر سکتے تو انتہائی بدبختی کی بات ہے، صرف محرومی کی نہیں، کہ مسلمان ہو کر قرآن پاک کی صحیح تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو تلاوت نہیں سکھاتے، گھر میں قرآن کی تلاوت کی نہیں جاتی، کیسا گھر ہے وہ؟ اس میں کیا برکت آئے گی، کیا رحمت نازل ہوگی؟ وہاں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ وہاں تو شیطان آئے گا، بے برکتی آئے گی، نحوست آئے گی، آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ایک تفسیر کے مطابق نور سے مراد یہی کتاب مبین ہی ہے۔ نور ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس کو لپیٹ کے پردے میں رکھے ہوئے، اس کی روشنی اپنے گھر میں پھیلنے نہیں دیتے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر میں اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت فارغ کر کے کسی مستند ترجمے کا تھوڑا سا مطالعہ کریں۔ تفسیر معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، بہت مناسب تفسیر ہے۔ اسی طرح مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر انوار القرآن ہے۔ مولانا ادریس صاحب کانلوی کی تفسیر معارف القرآن ادریسی ہے، اور جو علماء ہیں ان کے لیے تفسیر بیان القرآن ہے، تفسیر مظہری ہے، ان کو مطالعہ کریں۔ اور اگر کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ گاڑی اردو نہیں سمجھ سکتے، تو جو ترجمے میں نے کئی ایک ذکر کیے، مولانا خالد سیف اللہ کا ترجمہ، مولانا بلال حسنی کا ہے، مولانا تقی عثمانی کا، یہ سب بازار میں دستیاب ہے، ان کو خریدیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ صحیح بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے، اور دل و دماغ کے دریچے کتنے کھلتے ہیں، کتنی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کا کلام ہمارے دل و دماغ کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ اس کی روشنی اندر اترے گی، بہت سے گناہوں سے حفاظت ہوگی، بہت سی غلطیاں جس میں ہم مبتلا ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ یہ غلطی ہے، اس کا غلط ہونے کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا ادراک ہوگا، اس کا احساس ہوگا، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور ان صورتوں کی اہمیت، اس کے فضائل اور ان کی برکات سے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی صورت ہے سورۃ الفلق، یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والوں اور پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قل، آپ کہیے۔ کہیے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائیے۔
اور خود اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے آپ اپنی زبان مبارک سے ان کلمات کو دہرائیے۔ قل کے آگے جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگنے کے الفاظ ہیں۔ پناہ مانگنا کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ بہت سے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، حادثات اور واقعات بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں حسد کرنے والے، جلن رکھنے والے، نظر لگانے والے، جادو کرنے والے، حملہ کرنے والے، یہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں، اور ان سب سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان سب کے شر سے، ان کے نقصان سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا، اللہ سے پناہ طلب کرنا، یعنی یہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ اپنی پناہ میں ہم کو لے لیجیے۔ کسی کی پناہ میں آ جانے کے بعد پھر دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مولانا روم کی مثنوی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے یہ عرض کیا کہ پروردگار، اگر آسمان کو کمان فرض کر لیا جائے اور آسمان سے آنے والی مصیبتوں کو تیر فرض کر لیا جائے اور بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہو تو اس کے لیے ان آفتوں سے بچنے کی کیا شکل ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آدمی تیر چلانے والے کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص نشانہ لگا رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، تیر چلا رہا ہے اور ہر طرف پھینک رہا ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ بھاگ کر اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جائے کہ جو پتھر پھینک رہا ہے یہ تیر چلا رہا ہے، تیر دور جائے گا، اس کے پہلو میں جو کھڑا ہوگا اس کے اوپر کوئی تیر اثر نہیں کرے گا۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجئے ان تمام شر سے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ کر، اعوذ برب الناس کہہ کر، تو قل کہہ کر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طرح مانگو، اس طرح ہم سے پناہ طلب کرو۔ جسے پناہ دینی ہے وہ پناہ دینے کا راستہ بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے ہم سے پناہ مانگو تو ہم تم کو پناہ دیں گے۔ یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے اور دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی موقع پر نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی مقصد سے نازل ہوئی ہیں، اس لیے تفسیر اور تشریح بھی دونوں کی ایک ساتھ کی جائے گی۔ پہلی صورت کا ترجمہ میں نے آپ کے کیا سامنے کیا، پھر اس کو دہرا لیجیے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ صبح کی روشنی جب پھوٹتی ہے، پھیلتی ہے، اس وقت جتنے شر، جتنی آفتیں، جتنی مصیبتیں آ سکتی ہیں، ان سب کی سے حفاظت کے لیے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس صبح کے اور اس صبح کے بعد پیش آنے والی ساری چیزوں کے آپ رب ہیں، آپ سب کے مالک ہیں۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ ان تمام چیزوں کے شر سے جن کو آپ نے پیدا کیا۔ خالق ایک طرف، مخلوق ایک طرف، ساری مخلوق کے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اے خالق ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ من شر ما خلق، ہر طرح کا شر اس میں آ گیا، ہر قسم کا شر اس میں آ گیا۔ اس میں دو طرح کا شر ہے، جو آفتیں آ چکی ہیں، جو مصیبت و آلام، بیماریاں، خوف، تنگی، آزمائشیں، مصیبتیں جو آ چکی ہیں ان سے بھی حفاظت، اور جو آئندہ آ سکتی ہے ان سے بھی اللہ سے حفاظت طلب کی جا رہی ہے، مخلوق کے کسی بھی فرد کی طرف سے، کسی بھی مخلوق کی طرف سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پناہ میں آیا میں شر سے اندھیرے کی جب وہ سمٹ آئے۔
رات فتنوں کا گھر ہے، بہت سی خرابیاں جو دن میں وجود میں نہیں آتی، رات کو چور ہیں، ڈاکو ہیں، فسادی ہیں، شریر ہیں، ان کی طرف سے خطرات ہوتے ہیں۔ گھر میں ڈاکہ پڑ سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، اندھیرے میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان رات میں جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان خرابیوں سے، ان آفتوں سے بھی اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ، اور خاص طور سے ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر پھونک مارتی ہیں۔ جیسے گنڈا بنایا جاتا ہے حفاظت کے لیے، دھاگے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے، اس میں کچھ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے اور گانٹھ لگا دی جاتی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے خیر کے لیے، چیچک نکلتی ہے تو سورہ رحمان کی گرہ لگاتے ہیں، اسی طرح حفاظت کے لیے سورہ ناس کی اور سورہ فلق کی گرہ لگاتے ہیں۔ لیکن جادو کرنے والے بھی اسی طرح گرہ لگاتے ہیں۔ وہ جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کا بال لے کر یا اس کے استعمال کا کوئی دھاگا لے کر اس پر جادو کے کلمات پڑھتے ہیں، اس کو پھونکتے ہیں، اس میں گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو گویا یہ جادو کی گرہ لگانے والیوں کا ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا شان نزول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ یہودیوں نے یا منافقین نے، جو حقیقت میں یہودی تھے بظاہر منافق تھے، انہوں نے جادو کر دیا تھا، اور یہ صورتیں اسی جادو کے علاج کے لیے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی۔ تو خاص طور سے اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان گروہوں میں پھونک مارنے والیوں سے، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے عربی ترکیب کے اعتبار سے النفوس النافسات، یعنی وہ ذاتیں، وہ شخصیتیں جو پھونک مارنے والیاں ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب کہ وہ حسد کرے، کیونکہ جادو کی بنیاد بھی حسد ہی ہوتی ہے۔ کوئی اگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے یا کراتا ہے تو بڑی محبت میں نہیں کرتا، اس کو جلن ہوتی ہے، حسد کرتا ہے۔ وہ حسد کیا چیز ہے؟ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ اچھی حالت زائل ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہود علماء اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی، تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت ذکر کی گئی تھی، پہچان بیان کی گئی تھی، یہاں تک بتلایا گیا تھا کہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام، آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، آپ کی سلطنت ملک شام تک پھیلے گی، اور بہت سی علامتیں تھیں۔ آپ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیں گے، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے، برائی کو نیکی سے دفع کریں گے۔ یہ ساری علامتیں موجود تھیں، انہوں نے آزما کر بھی دیکھا، لیکن نبوت ان کو کیوں مل گئی؟ ہم بنی اسرائیل تھے، اب تک انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے ان کو نبوت کیوں مل گئی؟ ایمان نہیں لائے۔ حسدا من عند انفسہم، قرآن صاف کہتا ہے کہ حسد کی بنا پر وہ ایمان نہیں لیا۔ حسد اتنی بڑی خرابی ہے کہ جہنم قبول کر لی، جان بوجھ کر، حق واضح ہو جانے کے باوجود، لیکن حسد نے ان کو حق قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور چونکہ جادو بھی حسدی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے جادو کے بعد تذکرہ خاص طور سے حسد کا تذکیہ گیا کہ اللہ حاسدوں کے حسد کے شر سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں بھی کچھ پناہوں کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس
من الجنۃ والناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا تمام لوگوں کے رب کی، اللہ کی پناہ میں آیا جو تمام لوگوں کا رب ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود ہے۔ اس میں ترتیب بیان کی ہے، رب الناس تمام لوگوں کا رب ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، یہ بچپن سے شروع ہو گیا۔ ملک الناس، جب طاقت اور حکم چلانے کا نمبر آتا ہے، بادشاہی ظاہر ہوتی ہے، یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ الہ الناس، جب آدمی اللہ کی بندگی کی طرف پورے طور سے متوجہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت معبودیت بندے کے اوپر مسلط ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے۔ الہ الناس کا تذکرہ کیا، یہ سب ایک ہی اللہ کی صفت ہے۔ وہی اللہ رب الناس بھی ہے، وہی اللہ ملک الناس بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، سب پر وہ حاوی ہے، سب ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ الہ الناس وہی معبود ہے۔ اور قرآن پاک میں معبود کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے نفع و ضرر کا مالک ہونا۔ جہاں معبودان باطل کی نفی کی گئی ہے وہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ لا یملکون نفعا ولا ضرا، نہ ان کے ہاتھ میں کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تو الہ الناس کی پناہ لے رہے ہیں جو نفع و نقصان کا با اختیار بادشاہ ہے، اس کے اختیار کے آگے کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، اس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو سب کا رب ہے، اس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو سب کا مالک بادشاہ ہے، اس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو سب کا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، اس کی شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہو اور پیچھے ہٹنے والا ہو۔ وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے اور جنات بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ اسی کے آگے صفت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پناہ چاہتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہاں خاص طور سے وسواس کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے 3 صفتوں کے حوالے سے۔ وسواس کیا چیز ہے؟ دلوں میں غلط خیالات کا پیدا کرنا، دلوں میں غلط اندیشے پیدا کرنا، اس میں خراب وسوسے بھی آ سکتے ہیں، اور لوگ جو جس طرح کے وسوسے، یعنی اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت جہنم ہے کہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ صرف خیالات ہیں۔ جانتا ہوں میں کیا ہے جنت، کیا جانتا ہوں میں جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو یہ غالب یہ خیال اچھا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی وسوسہ اندازی کے اندر آتی ہیں۔ یعنی شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کیا پیدا ہو گئے ختم ہو جائیں گے، کہاں کی جنت، کہاں کی جہنم، کہاں کی قیامت، کہاں کی قبر، کہاں کا حشر۔ ایمان کے سلسلے میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں بہت سے وسوسے ڈالتا ہے جس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسہ کہ میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا، وضو کر رہے ہیں تو میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، غسل کر رہے ہیں تو پاکی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح میری زبان سے کوئی کلمہ کفر تو نہیں نکل گیا، میں ایمان سے خارج تو نہیں ہو گیا، میری زبان سے کوئی طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا، میری بیوی میرے نکاح سے نہیں نکل گئی۔ یہ سب وسوسے پیش آتے ہیں اور لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، میری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا، کہیں طلاق تو نہیں پڑ گئی، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور شیطان پریشان کرتا ہے، وسوسے میں ڈالتا ہے۔
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دل جس کے قبضے قدرت میں ہے، یعنی اللہ جل شانہ، اس سے مدد مانگی جائے کہ اللہ ان وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے میری حفاظت فرما، میرے دل پر ان کا قابو نہ چلے، تو میرے دل کی حفاظت فرما۔ اور دوسری طرف اپنے آپ کو وسوسوں سے بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں من الجنۃ والناس دو لفظ آیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسوسہ اندازی صرف شیطان کا کام ہے، نہیں، انسانوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ آدمی ایک مسلک حق کے اوپر اللہ کی توفیق سے عمل کر رہا ہے، اب خسر فلاں چیز یہ صحیح نہیں ہے، ادھر ادھر کی کچی پکی باتیں اس کے کان میں خسر کرنا، وہ اپنے عمل کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میرا عمل درست ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ باطل نظریات، باطل خیالات، غیر مستند باتیں تفسیروں میں، گفتگو میں لوگوں کے سامنے ڈال کر دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا، یہ بھی بالکل شیطانی کام ہے۔ من الجنۃ والناس دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے کہ اللہ مجھے وسوسے والوں، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے حفاظت فرما، اور خود بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تفسیر تو ہو گئی، لیکن وسوسے کا تذکرہ آیا ہے، تو چونکہ یہ بیماری بہت عام ہے، اس لیے اس سلسلے میں حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دینا مناسب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے طبیب کے پاس وسوسے کا علاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حکیم افلاطون کے پاس بھی وسوسے کا علاج نہیں ہے۔ وسوسے کا صرف ایک علاج ہے، اور صرف ایک علاج ہے کہ آدمی وسوسے سے پریشان نہ ہو، اس کو نظر انداز کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو مکڑی کے جالے کی طرح اس میں اور الجھتا چلا جائے گا، مکڑی کے جالے کی طرف پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے وسوسے کا صرف ایک علاج ہے کہ اس کو نظر انداز کرے، اس کو اہمیت نہ دے، اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے کام میں لگا رہے۔ مثلاً یہ وسوسہ ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا ایک علاج یہ کہ جیسے سارے لوگ وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کر کے نماز شروع کر دیں۔ اس کوشش میں ہرگز نہ رہے کہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ پاکی ناپاکی کے سلسلے میں اگر وسوسہ ہو رہا ہے، اس کا صرف ایک علاج ہے کہ جیسے عام لوگ پاکی کرتے ہیں، آبدس کرتے ہیں، اتنا کر کے نماز پڑھ لیں۔ غسل کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اس کا صرف ایک علاج ہے کہ جیسے سارے لوگ غسل کرتے اتنا کر کے مطمئن ہو جائے۔ شیطان کہے گا تمہارا غسل نہیں ہوا، کہ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، ہمارا غسل ہو گیا، ہمارا غسل ہو گیا، مطمئن ہو جائے، نظر انداز کرے اس کو، تبھی تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر مطمئن ہونے کی کوشش کرے گا تو کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے مثالوں کے اندر، ہماری عمر کے جو لوگ ہیں، بلکہ اور کم عمر والے بھی جانتے ہوں گے، بڑی مسجد پر ہمارے حویلی پر ایک صاحب تھے، بعد میں اشفاق نگر میں جا کر رہنے لگے تھے، وضو خانے میں آتے تھے، وضو کرتے تھے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا تو ان کو وضو کرنے میں، جماعت شروع ہو جاتی تھی، ان کا وضو پورا نہیں ہوتا تھا، کلی کر رہے ہیں تو کلی کیے جا رہے ہیں، کلی کیے جا رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں تو ٹوٹی کے نیچے چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت کر رہے ہیں، کان پر ہاتھ لگا کے چاپے جا رہے ہیں اوپر، ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ میری نیت ہوئی کہ نہیں، پھر کسی طرح جھٹکے سے ہاتھ باندھ لیا۔ کیا یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی کسی بھی طرح کے وسوسے کا شکار ہوں، ان کو اپنے دماغ سے اس کو نکال دینا چاہیے کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں، ہماری پاکی کا کوئی اور ذریعہ ہے۔ گھر میں عورتیں کثرت سے اس میں مبتلا ہیں، صفائی پر آ گئی تو صفائی ہو رہی ہے، ان کے استنجا خانے میں کوئی چلا گیا تو جب تک اچھی طرح دھل کے صاف نہیں کر لیں گے وہ جا نہیں سکتی۔ کوئی گھر میں داخل ہو گیا چپل پہن کر، پورے گھر کی دھلائی ہوگی، غسل خانے میں گھس گئی تو نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ سب کیا مصیبت ہے، یہ
بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج صرف اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس سلسلے میں واقعات بھی ہیں۔ درس حدیث میں نے رمضان میں قصہ سنایا تھا۔ بڑے بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مظاہر سہارنپور کے ناظم تھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک بزرگ۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب بانوی کے شیخ، بہت نیک آدمی تھے، بزرگ عالم تھے، لیکن وسوسہ کا ان کو مرض ہو گیا۔ اس زمانے میں مدرسہ مظاہر سہارنپور کے ناظم اعلیٰ تھے مولانا عبداللطیف صاحب، اور یہ نائب ناظم تھے۔ یہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کو سنایا ہوا قصہ ہے۔ ایک دن مولانا اسد اللہ صاحب کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ وہاں اس زمانے میں اس طرح کے غسل خانے نہیں تھے، کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا، ٹاکا میں بھر کے بیٹھ کے نہایا جاتا تھا۔ گئے، لنگی رکھ کر کنویں کے پاس گئے، ڈول اٹھایا، کنویں سے پانی نکالا، ٹاکا میں بھر لیا، اس کے بعد نہا کے نکلے اور چل کے مسجد میں کپڑا بدل کے اندر تک پہنچے۔ اب ان کو خیال یہ ہوا کہ میں جنوبی تھا، میں ناپاک تھا، میں نے اسی طرح ڈول اٹھا لی، ڈول ناپاک ہو گئی، رسی میں ہاتھ لگا دی، وہ ناپاک ہو گئی، پھر وہ رسی اور ڈول میں نے کنویں میں لٹکا دیا، کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ وہی پانی نکال کے میں نے ٹاکا میں بھرا، وہ پانی ناپاک ہو گیا، پھر اسی سے میں نے غسل کیا، ناپاک پانی سے غسل کر کے میں بھی ناپاک، گیلے بدن پہ کپڑا پہن لیا، وہ بھی ناپاک، اور پھر بھیگے قدم کے ساتھ میں مسجد میں چلتا ہوا اگلے صف تک چلا گیا، پوری مسجد ناپاک۔ اب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ کر آئے، مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ مظاہر ان کے استاد بھی تھے، وہاں پہنچے۔ حضرت کیا کروں میں، یہ کیا ہوا؟ تو پوری تقریر دہرائی، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ حضرت نے ان کا علاج فرمایا مولوی اسد اللہ، تمہارے علاوہ ساری چیزیں مالکی ہو گئی ہیں، تمہارے علاوہ ساری چیزیں مالکی ہو گئی ہیں، سب پاک ہے تمہارے لیے، چاہے پاک رہو چاہے ناپاک رہو۔ آپ نہیں سمجھے، ناپاکی اور پاکی کے سلسلے میں ائمہ مجتہدین کے درمیان کچھ تفصیلات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک ناپاکی کا اثر کسی چیز پر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہے۔ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب ناپاکی کا اثر اس پر ظاہر ہو جائے۔ تو فرمایا ساری چیزیں مالکی ہو گئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہاتھ لگانے سے رسی پر ناپاکی کا اثر نہیں آیا، ڈول پر نہیں آیا، پانی پر نہیں آیا، سب مالکی ہو گئی، سب پاک ہو گئی۔ تمہارا جی چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، اٹھو جا کے نماز پڑھو۔ جھٹکا دیا ان کو۔ یہ ہوا علاج۔ ہم جب تک پریشان ہوتے رہیں گے، اپنے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی وسوسے سے نجات نہیں پا سکتے۔ یہ تو کتا ہے جو بھونک رہا ہے، کتا بھونکتا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس سے لڑائی کریں گے، کاٹے گا، ایک قدم چلنے نہیں دے گا۔ صرف ایک علاج ہے، اس سے الجھو مت، اپنی رفتار سے چلتے چلے جاؤ آگے، وہ کچھ دور بھونک کے چلا جائے گا، اور اگر اس سے مقابلہ کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے بلکہ الجھو گے۔ اس لیے اب یہ بھی سوچئے کہ وسوسہ اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری صورت کے اندر جہاں اور چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، وہاں اس سے بھی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اب اس صورت کا شان نزول اور اس کا جو نفع ہے، اس کے جو فوائد ہیں، مختصر سی روشنی اس کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے سحر کر دیا تھا۔ سحر کا اثر انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی ہوتا ہے، جیسے بخار کا اثر ہوتا ہے، گرمی کا اثر ہوتا ہے، سردی کا اثر ہوتا ہے، کوئی مارے تو چوٹ لگ سکتی ہے،
کوئی زہر دے تو اس کا اثر ہوگا، اسی طرح سحر کا بھی ایک طبعی اثر ہوتا ہے، آپ پر بھی زہر کا اثر ہوگا، سحر کا، جادو کا اثر ہو گیا۔ اثر کیا تھا؟ آپ کے اوپر ایک بھول کسی کیفیت طاری ہوتی، ایک کام کیا نہیں ہے اور خیال ہوتا تھا کہ میں کر چکا ہوں، میں فلاں کام کر چکا ہوں، پریشان تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے آج میرے پاس دو آنے والے آئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پائیتانے بیٹھ گئے، یہ خواب کے اندر ہے۔ وہ دونوں فرشتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا جادو ہوا ہے۔ کہ کس نے جادو کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے۔ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ کہا ایک کنگھی اور اس کے دندانوں کے اوپر، بعض روایتوں میں کنگھی کے بال کے اوپر۔ تو وہ کہاں ہے؟ کہا بیر ذی اروان کے اندر کنویں میں جو جموڑ کی لکڑی یا پتھر رکھا ہوا ہے اس کے نیچے دفن ہے۔ آپ بیدار ہوئے، کچھ صحابہ کرام کو لے کر وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ہیبت سی تاری تھی، کأنہ فرمایا کہ وہاں جو کھجور کے درخت لگتا ہے جیسے شیطان کے سر ہو، ایک وحشت سی تھی، اور جادو اتنا شدید تھا کہ کنویں کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ آپ نے آدمی کو اتروایا اور اس جموڑ کے نیچے سے اس کو نکلوایا۔ یہ دونوں صورتیں اسی جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اس میں 11 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 5 آیتیں سورہ فلق میں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 6 آیتیں سورہ ناس میں ہیں، دونوں ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اس کو نکالا آپ نے اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور پھونکتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی۔ 11ویں آیت پر ساری گرہیں کھل گئی اور آپ بالکل چنگے ہو گئے، ایسا جیسے آپ کو بندش سے آزادی مل گئی ہو۔ آپ نے آ کر حضرت عائشہ کو بتلایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو پھیلایا نہیں، افلا اخرجتہ یا افلا نشرتہ؟ آپ نے فرمایا عافانی اللہ نے مجھے عافیت دے دی، میں نے شر کو پھیلانا پسند نہیں کیا۔ یعنی اتنی بڑی دشمنی آپ کے ساتھ کی گئی ہے، آپ اسے قتل کروا دیتے، لوگوں میں اس کا چرچا کرا دیتے، لیکن آپ نے اس کو دفن کروا دیا۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں سحر کو دفع کرنے کے لیے، اور آج بھی اس کی یہ تاثیر ہے۔ یہ آ چکی مصیبتوں، سحر، نظر، حسد اور ٹوک ٹاک کے شر سے نجات پانے کے لیے بھی مفید ہے اور آئندہ کے لیے حفاظت کے واسطے بھی مفید ہے۔ کئی روایتیں ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اور 3 بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی ہدایت دی ہے حفاظت کے لیے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ اور ایک عمل اور ہے کہ صبح اور شام اور خاص طور سے سونے کے وقت معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے سر سے پیر تک پورے بدن کو پھیر لیا جائے۔ اور پورا حصار یہ ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور اول آخر 3 بار درود شریف۔ اس کو پڑھ کے صبح اور شام ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر سر سے پیر تک اس کو پھیر لیا جائے۔
گھر میں چھوٹے بچے ان کے اوپر دم کر دیا جائے، اطمینان سے سویا جائے، انشاءاللہ حسد سے، ٹوک ٹاک سے، نظر سے، آسیب سے، سحر سے، حادثات سے، سب سے حفاظت رہے گی۔ یہ ایک حصار کا عمل ہے، وہ اپنے کو اللہ کی حفاظت میں دے لیا۔ اس کو کرتے وقت یہ نیت ہو کہ اللہ میں اپنی جان، مال، صحت، عافیت، آل، اولاد، مکان، زمین، جائیداد، سواری، ساری چیزیں آپ کی حفاظت میں دے رہا ہوں جو میں نے حصار کر لیا، صبح اور شام اور سونے کے وقت۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بغیر معوذتین پڑھے ہوئے کبھی آرام نہیں فرماتے تھے۔ تکلیف ہوتی تھی تو آپ کسی کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ مدد وفات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور آپ پڑھ نہیں پاتے تھے تو میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ کا ہاتھ لے کر اس پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کو میں آپ کے بدن پر پھیرتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل رہے۔ عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ ہم لوگوں کا یقین بھی کمزور ہو گیا ہے، دنیاوی اسباب کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دوا علاج کے اوپر، لیکن قرآنی آیات ہیں، دعائیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا تھا دلچسپ۔ ابو علی سینا کا جو زمانہ تھا بہت بڑا طبیب تھا، حکیم تھا۔ اس زمانے میں ایک رئیس کے یہاں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور پیٹ میں شدید تکلیف تھی۔ اس نے ایک عالم کو بلایا، انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کے پیٹ پر دم کیا اور ہاتھ پھیرتے رہے، ایسے دم کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ابو علی سینا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا چھو 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 میں چھو 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 کیا ہوتا ہے؟ اس الفاظ تو حروف ہیں، زبان سے نکلتے ہیں، ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، غیر قار بالذات ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ان سے کیا اثر ہوگا؟ الفاظ تو اعراض ہیں، غیر قار بالذات ہیں، ان کا کوئی خارجی وجود نہیں، زبان سے نکلے، ہوا میں تحریر ہو گئی، ان سے کیا اثر ہوگا؟ یہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر اپنی بات دہرائی تو مولانا کیا کہا رے کتے، کیا کہا رے کتے، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ اب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا بڑا شاہی حکیم کتے کہہ دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئیں، گلے کی رگیں پھول آئیں۔ میں حکیم صاحب خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے، تم نے مجھے کتے کہا ہے؟ حکیم صاحب 3 حروف ہے، زبان سے نکلے، ہوا میں تحریر ہو گئے، آپ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کا حروف تھے، غیر قار بالذات تھے، زبان سے نکلے، ہوا میں تحلیل ہو گئے، ان کا پتہ بھی نہیں۔ یہ آپ کا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا، آپ کی آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں، گلے کی رگیں کیوں پھول رہی ہیں؟ 3 کلمے کہہ دیے تو آپ کے چہرے پر یہ اثر ہوا۔ میں اللہ کا کلام پڑھ کے اس کے اوپر دم کر رہا ہوں کہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ کے کلام میں اثر ہے۔ یہ معوذتین علاج ہیں، بہت سی چیزوں کا علاج ہے۔ نظر، ٹوک ٹاک، بچوں کو پھکانے کے لیے حافظ جی کے پاس جا رہے ہیں، امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ صرف اتنا کریں کہ صبح شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کر دیں، اپنے ہاتھ پر دم کر کے سر سے پیر تک پھیر لیں، انشاءاللہ ہر چیز سے حفاظت رہے گی۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی ان معوذات کو صبح و شام پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، سونے کے وقت ان کو پڑھ کر سوئیں،
انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اور میں اپنی پہلی بات پھر دہراؤں گا، دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کا گھر گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، اور کچھ وقت فارغ کر کے کوئی مستند ترجمہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اور جہاں جہاں درس قرآن کا سلسلہ ہو تھوڑا سا وقت اس میں لگائیں، قرآن کو سنیں، کیونکہ بہت سی باتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو علماء کرام اپنے دوسرے مطالعوں کی روشنی میں حدیث کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں سے مطالعہ کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ صرف اس ترجمے کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ اس لیے صرف ترجمے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ترجمے درس قرآن کے اندر شریک ہوں۔ ہمارے فضلاء نئے نئے فارغ ہو کر آتے ہیں، ہر آدمی مدرسے میں مدرس نہیں ہو پاتا، نہ اس کو پڑھانے کی جگہ ملتی ہے۔ ان کے علم کا بھی استعمال ہونا چاہیے، ایک تو خود ان کے اپنے علم کی ترقی کے لیے، دوسرے ان کے علم سے ان کے معاشرے کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر ہفتے میں کسی دن تھوڑا سا وقت درس قرآن کے لیے مختص کیا جائے، اور لوگ شوق سے اس کے اندر بیٹھیں، دیکھیں اس کا نفع محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مفسر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے ان دونوں صورتوں کی تفسیر بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ اس میں روایات بھی آئی ہیں، واقعات بھی آئے ہیں، لیکن میں نے اس میں سے انتخاب کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ خدا کرے یہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہ جائیں اور ہم ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن کے اور تلاوت قرآن کے ختم پر دعا بھی کی جاتی ہے۔ ختم قرآن کی دعا کتاب کے آخر میں لکھی رہتی ہے، اللہم آنس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یہ دعائے ختم قرآن کے نام سے لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ہر مرتبہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں یہ دعا کی گئی ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرما، اور اللہم ارحمنی، اللہم آنس وشتی فی قبری، اے اللہ قبر کے اندر جب تنہائی ہو، سناٹا ہو، وحشت ہو، اس وقت قرآن کی اس تلاوت کے ذریعے مجھے انسیت عطا فرما، اللہم آنس وشتی فی قبری وارحمنی بالقرآن العظیم، اور قرآن کے ذریعے مجھ پر رحمت نازل فرما، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور میدان محشر میں قرآن کو میرا پیشوا بنا، یہ میرے آگے آگے چلے، مجھے روشنی دے، مجھے جنت میں لے کر جائے، نور بنا، ہدایت بنا، رحمت بنا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، یا اللہ قرآن جتنا بھول گیا ہو وہ مجھے یاد دلا دے، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، اور جو میں نہیں جانتا قرآن اس کا علم عطا فرما، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اس قرآن کو قیامت میں میرے حق میں حجت بنا۔ قرآن یا تو ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ قرآن کو پڑھیں گے، اس کے حلال کو حلال جانیں گے، حرام کو حرام جانیں گے، اس کے احکام پہ عمل کریں گے تو یہ ہمارے حق میں حجت ہوگا، اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ تو دعا کریں کہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے۔ یہ دعا ہر تلاوت کے اختتام پر ہم کو مانگنی چاہیے۔ دعا فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز وما تعلم انك انت العزیز الاکرم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم وفقنا ان نتلو القرآن کما تحب و ترضى۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآنی احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا قاسم صاحب اگلے ہفتے انشاءاللہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، پھر عمرہ سے واپسی کے بعد درس قرآن کا دوسرا دور شروع ہوگا اور واٹس ایپ سے انشاءاللہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ شوق و دلچسپی کے ساتھ اس کے اندر شرکت فرمائیں، قرآن کی برکات سے اپنے آپ کو مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔